اور یہ ایڈمیشن نہ صرف پاکستان میں اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آفر کیے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ڈاکٹر زاہد مجید کو، جو کہ ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل کولیبریشن اینڈ ایکسچینج کے. السلام علیکم سر. اس سلسلے میں آج ہم نے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. Thank you very much for calling me again. This is, I think, in this semester, we are second time on the live streaming. سر کل بھی ہمارا پروگرام تھا، اس میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ انٹرنیشنل ایڈمیشنس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ آج جو ہے وہ پھر آپ کے ساتھ سیشن کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک تو فرسٹ فیز اور سیکنڈ فیز کے بارے میں فرق بتائیے گا، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس بار کون کون سے ایڈمیشنس ہیں، کون کون سے پروگرامس ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آفر ہوئے ہیں. بہت شکریہ. میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن اس لیے بھی ضروری سمجھ رہا تھا کیونکہ ابھی ہمارے ایڈمیشن فیز 2 کے جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئے ہیں. آپ نے کہا کہ فیز 1 اور فیز 2 میں کیا فرق ہوتا ہے. فیز 1 میں ہم جو ہے وہ سارے کے سارے فیس ٹو فیس پروگرامس جو ہیں ہمارے، جس میں فیکلٹی آف سائنسز اسپیشلی کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس وغیرہ، اور ایم فل اور پی ایچ ڈی، کیونکہ یہ فیس ٹو فیس پروگرام ہے، کیمپس بیسڈ ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ان پروگرامس کو ہم نے فیز 1 میں رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہم میٹرک اور ایف اے بھی انکلوڈ کرتے ہیں جو فیس ٹو فیس نہیں ہے، لیکن ان کا بلک آف ایڈمیشن ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو بھی ایڈ کیا. تو فیز 1 کے ایڈمیشن آلموسٹ کلوز ہو چکے ہیں، یا تھوڑے سے دن ہم نے ابھی ایکسٹینڈ کیے ہیں. لیکن فیز 2 میں ہم جتنے بھی اوپن ڈسٹینس لرننگ کے پروگرامس ہیں وہ سارے کے سارے آفر کرتے ہیں، جس میں ہماری فیکلٹی آف ایجوکیشن کے پروگرامس ہیں، بی ایڈ کے، فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز کے بہت سارے پروگرامس ہیں، اور اسی طرح فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز جو تیسری فیکلٹی ہماری ہے، وہ او ڈی ایل کے پروگرام جو ہیں وہ ہم سارے کے سارے آفر کرتے ہیں. جہاں تک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے، فیز 2 کے ایڈمیشنس ان کے ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں سپٹمبر 1 سے، اور جو فیز 1 کے ایڈمیشنس ہیں وہ آلریڈی سٹارٹ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ 13 سپٹمبر تک ان کی ڈیٹ تھوڑی سی ہم نے ایکسٹینڈ کی ہے، تاکہ وہ جو کنٹینیو اسٹوڈنٹس ہیں، فریش اسٹوڈنٹس ہیں جو باقی رہ گئے ہیں، وہ اپنا ایڈمیشن کمپلیٹ کر لیں. اس وقت فیز 1 میں ہم نے جو ہے وہ پروگرامس اس دفعہ ایڈیشن کی تھی. میٹرک اور ایف اے تو ہم آفر کرتے ہیں، وہ جنرل ہیں، ہم سائنس کے اندر آفر نہیں کرتے ہیں. اور دوسرا آئی کام جو پروگرام ہے ہمارا، وہ ہم انٹرمیڈیٹ کامرس جو ہے وہ 3 پروگرامس جو ہیں فیز 1 میں، اور اس کے ساتھ 3 پروگرامس اور ایڈ کیے ہم نے اس دفعہ پہلی دفعہ. ایک بی ایس کمپیوٹر سائنس جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی ہمارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس سے، وہ ہم نے ایڈ کیا، اور بی ایس انسٹرکشنل ڈیزائن. یہ ایک نیا پروگرام ہے جو پاکستان میں بھی اپنی نوعیت کا واحد پروگرام ہوگا، جس میں ہم اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ اور آن لائن اور ای لرننگ کے ایکسپرٹس تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جب وہ ان پروگرامز کو ڈیولپ کریں تو ان کی انسٹرکشنل ڈیزائننگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں. تو اس فیلڈ کے اندر ہمارے پاس ایکسپرٹس بہت کم ہیں پاکستان میں. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بہت اچھا ایک انیشیٹو لیا، اور بی ایس انسٹرکشنل ڈیزائن کو کچھ 3-4 سال پہلے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، جو صرف پاکستان میں ہم آفر کرتے تھے، لیکن اب ہم نے ان کو اس پروگرام کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آفر کیا ہے. تیسرا جو پروگرام ہم نے ایڈ کیا وہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان کمپیوٹر سائنس یا ڈیٹا سائنس جو ہے وہ ہم نے ایڈ کیا ہے. اور یہ پروگرام بھی کیونکہ پاکستان میں ہم آن لائن پروگرام آفر کرتے ہیں، فیس ٹو فیس بھی کرتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ ہے، تو اس وجہ سے ہم نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان ڈیٹا سائنس جو ہے وہ پہلی دفعہ ایڈ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں اسکلڈ جابس کے اوپر ہیں، اور جب یہ لوگ اپنی پروفیشن کے اندر رہتے ہوئے اپنی سکلز کو اور اپنی ایجوکیشن کو انکریز کرنا چاہتے ہیں، انہانس کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بیسٹ آپشن جو پاکستانی کانٹیکسٹ میں اور انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں بنتی ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہی بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں ہماری انرولمنٹ جو ہے وہ تقریباً 1000 سے اوپر چلے گئی ہے. یہ جو انٹرنیشنل پروگرامس ہیں یہ کوئی نئے پروگرامس نہیں اوپن یونیورسٹی آفر کر رہی. ہم 1990 سے جو ہے میٹرک ایف اور بی اے آفر کرتے تھے، پھر 2017-18 میں ہم نے بی ایڈ اور ایم بی اے پروگرام کو ایڈ کیا، اور اب الحمدللہ اس وقت جو ہم نے فریش پروگرامس آفر کیے ہیں فیز 2 کے اندر وہ 63 کے قریب ہیں، اور کنٹینیو اسٹوڈنٹ پروگرامس ملا لیں تو وہ تقریباً کوئی 150 کے قریب پروگرامس جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ہم آفر کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اسٹوڈنٹس بڑے اچھے طریقے سے ایزیلی، سارا سسٹم آن لائن ہے تو وہ ان پروگرامس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر. ہمارے پاس اس میں ایڈ میں ہم دیکھیں تو بی ایس جو ہے وہ 2-3 قسم کا ہے، اے ڈی بیسڈ ہو گیا، انٹرمیڈیٹ بیسڈ ہو گیا. یہ ذرا اسٹوڈنٹس کو بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی انڈر گریجویٹ پالیسی 2023 آئی ہے. یہ ریوائز ہے، اپ ڈیٹڈ پالیسی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں آئی ہے. پہلے بھی ہم نے انڈر گریجویٹ پالیسیز لی ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کیا ہے.
انڈر گریجویٹ پالیسی کا جو تھیم اور فلاسفی ہے کہ ہم نے ماسٹر ڈگریز جو ہیں وہ کلوز کر دی ہیں ساری کی ساری، اور صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں نہیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری کوئریز آتی ہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی اور نیشنل لیول پر بھی کہ ہم ماسٹر ڈگری کرنا چاہتے ہیں. تو ماسٹر ڈگری تو جون 2022 سے جو ہے وہ پورے پاکستان میں کلوز کر دیا گیا پروگرام ماسٹر ڈگریز کا. کوئی بھی ماسٹر ڈگری ہے، وہ ایم اے ہے، ایم ایس سی ہے، ایم ایڈ ہے، اس لیول کے تمام پروگرامز تمام یونیورسٹیز میں کلوزڈ ہیں. کوئی یونیورسٹی یا کوئی ادارہ یہ اگر کہتا ہے کہ میں کروا رہا ہوں تو وہ غلط کہہ رہا ہے، اور وہ کروا بھی نہیں رہے ہیں جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور پروگرام بیچلر آف آرٹس بی اے ہوتا تھا، وہ 2019 میں جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا. لاسٹ انٹیک اس کی جو ہے وہ دسمبر 2018 میں لی گئی تھی، اور جنوری 2019 میں اس کو ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس جو کہ بی ایس پروگرام کا ایک حصہ ہے اس کے مطابق نیا پروگرام بنا کے بی اے کو بھی کلوز کر دیا گیا. اور تو ابھی پورے پاکستان میں بی اے بھی پرانا جو تھا ہمارا 2 سال والا، وہ کوئی بھی یونیورسٹی آفر نہیں کر رہی ہے. تمام یونیورسٹی ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس یا ای ڈی پی جس کو ہم کہتے ہیں وہ آفر کرتی ہیں. اگر میں بی ایس کی بات کروں تو بی ایس کے اندر ابھی 4 ٹائپس آف بی ایس ہمارے پاس آتے ہیں. نمبر 1 بی ایس 4 ایئرس ہے، اور بی ایڈ 4 ایئرس. یہ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے ایف اے، ایف ایس سی، آئی کام، آئی سی ایس یا اس طرح کے 12 سال کے پروگرام کوئی بھی کیا ہے، اس میں کوئی اور انجینئرنگ کا، ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ڈپلوما جو کہ 12 سال کے برابر ہے، وہ اسٹوڈنٹ بی ایس 4 ایئرس میں یا بی ایڈ 4 ایئرس میں داخلہ لیتے ہیں. وہ 4 سال کا پروگرام ہے، اور اس کی ریکوائرمنٹ اور ایلیجیبلٹی جسٹ بی ایف اے، ایف ایس سی پاس ہونا یا 12 ایئرس آف ایجوکیشن کا پاس ہونا ضروری ہے. اور یہ 4 سال کا پروگرام 8 سیمیسٹر میں ہم کرواتے ہیں. اوپن یونیورسٹی کیونکہ ڈسٹینس لرننگ موڈ کے اوپر ہے تو ہم اس کا میکسیمم ڈیوریشن 4 to 8 ایئرس کرتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ ایزیلی جو ہے وہ اس پروگرام کو کمپلیٹ کر لے. لیکن اگر وہ 8 سال سے اوپر جائے گا تو اس کا پروگرام ختم ہو جائے گا، اس کو دوبارہ سے پروگرام میں داخلہ لے کے دوبارہ سے اسٹارٹ سے ہی کرنا پڑے گا اس کو. پھر دوسری کیٹیگری جو بی ایس اور بی ایڈ کے اندر آتی ہے وہ 2.5 کی ہے. جب بی ایس پروگرامز کو، بی ایس پالیسی کو بنایا گیا تو یہ 4 ایئرس کی تھی. لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پرانا سسٹم تھا ہمارا، اولڈ سسٹم آف ایجوکیشن، جس میں بی اے تھا اور پھر ماسٹر ڈگری کی جاتی تھی، اب ایک وہ بہت بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے جو بی اے اور بی ایس سی یا 14 ایئرز آف ایجوکیشن کے ساتھ ہے. اگر ہم صرف بی ایس 4 ایئرس میں داخلہ کرتے ہیں تو ان اسٹوڈنٹ کا فیوچر کیا ہوگا، کہ وہ کس پروگرام میں جائیں گے، اور جو ریکوائرمنٹ جابس کے لیے 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہوگی وہ کیسے کریں گے. تو ہائر ایجوکیشن کمیشن اور یونیورسٹیز نے جو ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان اسٹوڈنٹس کو بھی ہم بی ایس پروگرام یا بی ایڈ پروگرامز کے اندر راستہ دیں گے. ایک پروسیجر ہوگا، پروسیس ہوگا جس میں وہ بی ایس یا بی ایڈ کو جوائن کر سکتے ہیں. اور جب وہ اپنے اس پروگرام کو جوائن کریں گے جو 2.5 سال کا ہوگا، تو وہ جو اسٹوڈنٹ بی ایس 4 ایئر اور بی ایڈ 4 ایئر ہوئے ان کے ایکولنٹ آ جائیں گے. تو یہاں پر پھر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو جو بی اے، بی ایس سی جن کی 50 کریڈٹ کے ساتھ ڈگری تھی، کیونکہ پہلے بی اے 50 کریڈٹ کے ساتھ ہوتا تھا، ہمارا 48 کے ساتھ ہوتا تھا، تو ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو بی ایس کے ساتھ آ رہے ہیں 4 ایئر میں، ان کے ایکولنٹ کرنے کے لیے ہم نے 2.5 یعنی کہ بریجنگ سیمیسٹر کے ساتھ ہم نے کہا کہ وہ پھر جو ایک مین اسٹریم میں اسٹوڈنٹ آ رہا ہے بی ایس، بی ایڈ کا، ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جوائن کر لیں گے 2.5 سال کے پروگرام کے ساتھ. وہ ایک سیمیسٹر ایکسٹرا کریں گے تاکہ ان کے کریڈٹ آورس جو 60 ہونے چاہیے وہ کمپلیٹ ہو جائیں. 50 ان کے پاس تھے، وہ 6 کورسز پڑھتے ہیں تو وہ 68 پہ چلے جاتے ہیں، یا وہ 63 پر آ جاتے ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹ جو کہ بی ایس کا 2 سال کر کے آ رہا ہے، جس کے پاس 60 پلس کریڈٹ آورز ہوں گے، وہ اس کے برابر آ جائے گا. تو بی ایس 4 ایئر، بی ایڈ 4 ایئر اور بی ایس 2.5 والا پھر 5ویں سیمیسٹر میں ایک ہی کلاس میں ایک ہی لیول سے سٹارٹ کر سکیں گے. تو اس کو ہم بی ایس، بی ایڈ 2.5 یا بریجنگ سیمیسٹر کے ساتھ کہتے ہیں. جب یہ دونوں سٹریمز کے اسٹوڈنٹ اپنا پروگرام کمپلیٹ کریں گے تو دونوں ایکولنٹ ہوں گے جابس کے لیے بھی، اور نیشنل کوالیفکیشن فریم ورک کے مطابق ان کا جو پروگرام کی کوالیفکیشن اکیڈیمک ایئرز ہیں وہ بھی برابر ہوں گے. تیسری کیٹیگری جو ہم نے بنائی، وہ ہم نے کہا کہ جو بی ایس 4 ایئرس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر وہ 2 سال پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور وہ ایگزٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ ایگزٹ لے کے اپنی ایسوسیٹ ڈگری ان ریلیونٹ سبجیکٹ کلیم کر سکتے ہیں. وہ سٹارٹ میں بھی ایسوسیٹ ڈگری میں آ سکتے ہیں، یا بی ایس 4 ایئر میں آگے ہیں اور 2 سال کے بعد جانا چاہتے ہیں تو وہ ایسوسیٹ ڈگری کو کلیم کر سکتے ہیں. ہم نے ابھی بی ایس 4 ایئرس کو آفر کیا ہے، بی ایڈ 4 ایئرس کو آفر کیا ہے،
ہاں ہم نے کچھ ایسوسیٹ ڈگری آفر کی ہیں، جیسے ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن، ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس، ایسوسیٹ ڈگری ان بزنس ایڈمنسٹریشن. یہ اسٹوڈنٹ جب 2 سال کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کو ایسوسیٹ ڈگری 14 ایئرس کی ایجوکیشن کی ڈگری مل جاتی ہے، اور یہ پھر واپس آنا چاہیں تو پھر انہی پروگرامز میں وہ آ کے بریجنگ سیمسٹر کے بغیر جو ہے وہ اپنا پروگرام جوائن کر سکتے ہیں اور 4 ایئرس کا پروگرام کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم ایسوسیٹ ڈگری کہتے ہیں. ہم پلان کر رہے ہیں کہ اسپرنگ 25 سے ہم تمام پروگرامز کے اندر جو 4 ایئرس کے ہیں ان میں ایسوسیٹ ڈگری بھی آفر کرنا شروع کر دیں، تاکہ اگر اسٹوڈنٹ 2 سال کے بعد جانا چاہتا ہے جاب میں، پروفیشن میں، پریکٹیکل لائف میں چلا جائے، اور جب کبھی واپس آنا چاہتا ہے اسی پروگرام میں تو بغیر بریجنگ سیمسٹر کے 2 سال اور لگائے اور اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لے. لیکن اگر یہی اسٹوڈنٹ جس نے 2 سال کمپلیٹ کیے اور واپس آ کے کسی اور ڈگری کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ 2.5 سال کرے گا. آدھا ایک سیمسٹر جو ہے وہ اس سیمسٹر کی فاؤنڈیشن کورسز پڑھے گا اور پھر کسی اور پروگرام کے اندر بی ایس کمپلیٹ کر لے گا. چوتھی کیٹیگری جو ہمارے پاس بنتی ہے بی ایس کے اندر یا بی ایڈ کے اندر، وہ لاسٹ 2 ایئرس کے جو پروگرامز کورسز ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ اسٹوڈنٹس جو کہ بی ایس کے 2 سال کمپلیٹ کر کے واپس آنا چاہتے ہیں اسی ڈگری کے اندر. تو اس طرح سے ہم 4 قسم کے پروگرامز جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں. اگر آپ ایڈ کو بھی دیکھتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ میں تو ہم نے لکھا ہے بی ایس 4 ایئرس، بی ایس 2.5، بی ایس 2 ایئرس جو کہ آخری 2 سال کے ہیں، اور بی ایس 2 ایئرس جو پہلے 2 سال کے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کسی بھی لیول پر آ سکتا ہے. ان کے پاس ایک اچھی خاصی آپشنس ہیں، اپرچونٹیز ہیں. ان اسٹوڈنٹ کے لیے جو پہلے سے بی اے بی ایس سی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ جو بی ایس میں ایگزٹ لے کے نکل گئے ہیں واپس آنا چاہتے ہیں ان کے لیے، اور وہ اسٹوڈنٹ جو کہتے ہیں کہ نہیں مجھے شارٹ ڈیوریشن کا پروگرام چاہیے 2 سال کا، میں پھر پریکٹیکل لائف میں جا کے پھر کبھی واپس آنا چاہتا ہوں، تو وہ بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ نمبر آف پروگرامس بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ بن جاتے ہیں. لیکن سوشیالوجی میں 4 پروگرامس ہیں، اردو میں 4 پروگرامز ہیں، انگلش میں ہے، کیمسٹری میں ہے. تو اس طرح سے یہ کیٹیگریز بنتی ہیں. ہاں بی ایڈ کے اندر جو ہے وہ ہم بی ایڈ کے اندر ایسوسیٹ ڈگری ایجوکیشن پہلے 2 سال کے لیے، پھر بی ایڈ 4 ایئر، بی ایڈ 2.5 بی اے بی ایس سی کے لیے، اور بی ایڈ 1.5 ان اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے 16 ایئرس آف ایجوکیشن کی ہے، وہ 1.5 سال کے اندر پروفیشنل ڈگری لے سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بی ایڈ 1.5 ماسٹر ڈگری کے بعد اسٹوڈنٹ آئیں گے اس نے پہلے ایجوکیشن میں ڈگری نہ کی ہو، مثلا پرانا ایم اے تھا ایجوکیشن یا ایم ایڈ ایجوکیشن تھا، وہ اسٹوڈنٹ آ کے بی ایڈ 1.5 کو نہیں جوائن کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ماسٹر ڈگری ان ایجوکیشن یا ایم ایڈ ایجوکیشن کیا ہوا تھا وہ آلریڈی بی ایڈ 1.5 کے ایکولنٹ ہے، تو ان کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی کو کلیم کریں. اس لیے ہم نے یہ ایک چیک فلٹر لگایا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ دوبارہ نہ آئے. سر اس میں ایک چیز بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں ٹائم ڈیوریشن، جیسے اگر کسی نے 2012 میں سمپل بی اے کیا تھا یا جو سبجیکٹ کے ساتھ کیا تھا، کیا وہ لوگ ایلیجیبل ہوں گے کسی بھی پروگرام کے لیے؟ کیونکہ ابھی اس میں آپ نے بریجنگ سیمسٹر کی بھی بات کی، اے ڈی کی بھی بات کی، کہ اگر کسی نے کیا ہوا اے ڈی 2 ایئرس والا تو اس کے بعد کسی اور اگر اس نے پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے تو وہ لے سکتا ہے. اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیے گا. بہت شکریہ. کیونکہ میں نے ابھی بات چل رہی تھی تو میں نے کہا کہ وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے 14 ایئرس آف ایجوکیشن کمپلیٹ کی تھی، بی اے بی ایس سی یا اس طرح کے پروگرامس تھے 14 ایئرس کے، اب وہ بہت بڑی تعداد ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن جب سے ہے تو ہم بی اے اور ایم اے کی سسٹم کے اوپر چل رہے تھے. تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہے کہ جب وہ 14 ایئرس کے بعد واپس آنا چاہتے ہیں کسی بھی بی ایس کے اندر تو وہ آ کے 2.5 سال والا پروگرام جوائن کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 2.5 سال کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک بریجنگ سیمسٹر کرنا ہے. اب وہ کوئی بھی بی اے بی ایس سی کے کمبینیشن کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس نے پرشین پڑھی ہے، پنجابی پڑھی ہے، اردو پڑھی ہے، یا کوئی اور کمبینیشن ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو، اور اگر اس کمبینیشن میں اس کا سبجیکٹ نہیں بھی ہے، مثلا میں نے پرشین پڑھ لی، اسلامک اسٹڈیز پڑھ لی اور ایجوکیشن 3 کورسز لے لیے بی اے میں جب پرانا بی اے تھا، میں میس کام میں آنا چاہتا ہوں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، وہ پرشین میں بھی جا سکتا ہے، وہ اردو میں بھی، اسلامک اسٹڈیز میں بھی، میس کام میں بھی، انگلش میں بھی، کسی میں بھی جا سکتا ہے. اس کو ساتھ ایک 6 کورسز کا سیمسٹر جس کو بریجنگ سیمسٹر کہتے ہیں وہ ایکسٹرا کرنا پڑے گا، اور پھر آگے 2 سال اس پروگرام کے اور لگائے گا اور اس کو ڈگری کو کر لے گا. تو یہ اسٹوڈنٹس ایزیلی آ سکتے ہیں، کسی بھی ڈگری کو جوائن کر سکتے ہیں. ہاں اگر اس نے ایسوسیٹ ڈگری ریلیونٹ سبجیکٹ میں کی ہے ابھی ریسنٹلی نئی انڈر گریجویٹ پالیسی کے مطابق، تو پھر اس کو بریجنگ نہیں کرنا پڑے گا. اگر وہ ریلیونٹ میں جا رہا ہے تو آخری 2 سال کرے گا. اگر وہ ریلیونٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ڈگری کے ساتھ ہے لیکن کسی اور بی ایس کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو پھر بھی بریجنگ اس کو کرنا پڑے گا. یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن آپ سب کے لیے، کیونکہ کل ہمارے پاس بہت سے سوال آ رہے تھے 2012 میں کیا ہوا ہے، 2014 میں کیا ہوا ہے، تو اب آگے وہ سبجیکٹس ڈھونڈ رہے تھے چاہے وہ 1980 کا ہے یا 2000 کا ہے، وہ سارے آ سکتے ہیں.
ٹھیک ہو گیا سر. تھوڑا سا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اور اوورسیز اسٹوڈنٹس کا فرق بتا دیں اور ان کے فی اسٹرکچر کا بتا دیں, سیم ہوگا یا اس میں بھی فرق ہوگا؟ اچھا یہ ٹرم ہم یوز کرتے تھے, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 1990 سے انٹرنیشنل یا اوورسیز اسٹوڈنٹس کو کیٹر کرتے تھے. ہمارے پاس جب 90s اور 2000 کے اندر ہمارے پروگرامس بہت لمیٹڈ تھے اور ہماری ٹو بی اوپن ہمارا اسکوپ بھی بہت لمیٹڈ سا تھا. ہم مڈل ایسٹ کے اسٹوڈنٹس کو لیتے تھے اور مڈل ایسٹ میں بھی صرف اوورسیز پاکستانیوں کو ہم اکاموڈیٹ کرتے تھے. لیکن جس طرح یونیورسٹی کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ ہے اور آپ نے دیکھا گلوبل بھی پیراڈائم شفٹ ہے کہ ہم سارے لوگ جو ہے وہ مور ٹیکنالوجی بیسڈ اور انٹرنیٹ بیسڈ اور ڈیجیٹائزیشن کے اوپر جو ہے وہ شفٹ ہوئے. تو یونیورسٹی کیونکہ ایک ایولیوشن اسٹیج کے اوپر پروسیس کے اندر ہے, ہم اپنے سسٹمز کو امپروو کرتے ہیں, ہم اپنی میتھڈالوجیز کو, ہماری فلاسفی چاہے سیم رہے, تو ہم اس سسٹم کے تحت جیسے جیسے چینجز آتی ہیں اپنے سسٹم کو چینج کرتے ہیں. تو میں نے پہلے سے ذکر کیا کہ ہم 2017-16 میں ہم نے ایم بی اور بی ایڈ کو ایڈ کیا تھا, لیکن پھر بھی ہم لمیٹڈ تھے کہ صرف اوورسیز پاکستانی اور مڈل ایسٹ تک. لیکن 2000 کے بعد پھر ہم نے کہا کہ نہیں, کیونکہ ڈسٹینس لرننگ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہے, اینڈ وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو ہیونگ اونلی دا اوورسیز اسٹوڈنٹس. ہمیں کسی اسٹوڈنٹس کو یہاں بلانا نہیں ہے, اس لیے ہمیں کسی جگہ سے کسی ادارے سے این او سی نہیں لینا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو پوری دنیا کے لیے اوپن کریں گے اور کسی بھی کنٹری کا, کسی بھی اسٹیٹ کا جو سٹیزن ہے وہ ہمارے کسی بھی پروگرام میں آ سکتا ہے جو ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو آفر کرتے ہیں. تو اوورسیز ہماری پرانی ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے تھے, لیکن 2000 سے لے کے 2017 سے لے کے آنورڈ ہم نے اس کو چینج کیا کہ یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ ہے. دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے. پہلے اوورسیز کی ٹرم یوز کی جاتی تھی, اب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. پہلے فی اسٹرکچر تھوڑا کم تھا جب ہم میٹرک ایف اے بی اے کرواتے تھے, اب ہماری کیونکہ کاسٹ آف ایکسپینڈیچر بھی زیادہ ہے تو ہم نے اس کا فی اسٹرکچر جو ہے وہ ریوائز کیا 2017 کے بعد. تو فی اسٹرکچر لوکل سے زیادہ ہے, لیکن کیونکہ ہماری کاسٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پہ زیادہ ہے, ہم کتابیں اسٹوڈنٹ کو بھیجتے ہیں ڈی ایچ ایل یا کوریئر کمپنی کے ذریعے سے. ہمارے جو ریسورس پرسنس ہیں ان کی کوالٹی یا ان کی کوالیفیکیشن بہتر ہے, وہ اور ٹائمس پہ پڑھاتے ہیں, ان کا ریموریشن ڈفرینٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں, ایک ڈاکومنٹ اگر ہم نے کسی اسٹوڈنٹ کو باہر بھیجنا ہے, ہم بہت ساری چیزیں آن لائن یوز کرتے ہیں. ہمارا سی ایم ایس سسٹم ہے, ہماری اوپن یونیورسٹی کی ایپ ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ڈاکومنٹ اسٹوڈنٹس کو چاہیے ہوتے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ وہ 4000 7000 10,000 تک جو ہے وہ ہمارے ایکسپینڈیچرز آتے ہیں. فی اسٹرکچر لوکل سے ڈفرینٹ ہے, انٹرنیشنل اوورسیز سیم چیز ہے, اور یہ صرف ٹرمینالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. اور ہم نے جب سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی فی رکھی ہے, میٹرک کی $50 $75 ایف اے پروگرامس کی اور پھر باقی پروگرامس کی $100, وہ ہم نے چینج نہیں کی ہے, وہ سیم ہے. تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 5 6 7 سال سے ہماری فی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی انکریز نہیں ہوئی ہے, لوکل اسٹوڈنٹ کی انکریز ہوئی ہے, جو ہماری پالیسی ہے 5 to 10% کی. ادروائز ہماری فی اسٹرکچر وہی ہے جو انٹرنیشنل کا ہے. ٹھیک ہے سر. ایک اور چیز, اب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے ایگزامس کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ پیپرز کیسے ہوں گے. جیسے ہمارے یہاں پہ تو ہے سینٹر بنتا ہے, کیا ان کا کوئی سینٹر بنتا ہے یا پھر وہ جہاں پر ہیں ان کو وہیں سے پیپرز دینے ہیں؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیں. بہت اچھا سوال اس وجہ سے ہے کہ ڈیجیٹائزیشن اور ٹیکنالوجی کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹس کو جتنا زیادہ ہم ایز کر سکتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, وہ ہم نے کیا ہے. ابھی جو ہمارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً 37-38 کنٹری سے ہیں. وہ کانٹیننٹ افریقہ سے بھی ہیں, یورپ سے بھی ہیں, ایشیا سے بھی ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور اسی طرح یو کے, کینیڈا اور امریکہ, یہ سارے کنٹریز شامل ہیں. ان کا ٹائم زونس ڈفرینٹ ہے. ہم ان سارے اسٹوڈنٹس کو آن لائن اکاموڈیٹ کرتے ہیں فرام دا ویری فرسٹ اسٹیپ, ایڈمیشن سے لے کے ان کے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنا جو پرووائڈ کرنا ہے. ان کی فی جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے ہوتی ہے, ان کی کتابیں آن لائن ہیں, ان کے لیکچرز آن لائن ہیں, ان کا کوئز یا مڈ ٹرم آن لائن ہے, اور ان کا فائنل ایگزام بھی آن لائن ہے. پہلے اسٹوڈنٹس ہمارے جو اوورسیز انٹرنیشنل تھے وہ سینٹرز پر جاتے تھے, چھٹی لینا پڑتی تھی, ٹریول کرنا پڑتا تھا, اور پھر ٹائم کنزیوم ہوتا تھا. اب وہ کسی بھی جگہ پر, ہمارے اسٹوڈنٹ بعض اوقات ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, گاڑی ایک جگہ پہ کھڑی کی, اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو گاڑی میں بیٹھے وہ اپنا پیپر کر رہے ہوتے ہیں, جابس پر ہیں, گھروں پر ہیں, کسی بھی جگہ پر ہیں, کوئی لمیٹیشنس نہیں ہیں. ہاں یہ کیمرے کے اوپر ہوتا ہے, ان کا کیمرہ آن ہوتا ہے, ہماری ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ
ان کا شکریہ کہ وہ رات گئے تک ہماری ٹیم کے ساتھ انٹرنیشنل آفس کے ساتھ بیٹھ کے وہ ان کا پیپر لے رہے ہوتے ہیں. وہ مثلا میں ابھی بیٹھا ہوں اور میرا پیپر اور ساری چیزیں کلیئر آپ کو نظر آ رہی ہیں کیمرے کے اندر. اسی طرح سے اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے. ہم پہلے اس کا کمرہ چیک کرتے ہیں کہ ان کی کمرے کی لوکیلٹی اور باقی چیزیں کیا ہیں, پھر اس کو بتاتے ہیں, انسٹرکشنز دیتے ہیں. ہم ایگزام سے پہلے کچھ دن پہلے ان کا اورینٹیشن سیشن بھی کرتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کو کلیئر ہو جائے کہ آن لائن ایگزام کیسے دینا ہے. پھر جب میرے پاس لیپ ٹاپ موجود ہے, اس کا کیمرہ آن ہوتا ہے, لیپ ٹاپ کے اوپر صرف اور صرف اس کا پیپر آ رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ پیپر کے کوشچنس کو دیکھ کے ایک دفعہ نوٹ کر لیتا ہے, پھر اپنا پیپر شروع کر دیتا ہے. پھر اس کی جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کو ہم نوٹ کرتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اے آئی بیس جو ہے وہ پراکٹر سسٹم جو ہے وہ ہم لے آئیں, اس پہ آٹومیٹکلی اس کو انسٹرکشن جائیں گی. ابھی ہمارا اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے, کوئی بھی ڈسٹربنس, کوئی بھی ایسا ایکشن اور موومنٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو وارن کرتے ہیں, اور ایک خاص اسٹیج پر جا کے پھر اس کو کہتے ہیں کہ اب آپ لاسٹ اسٹیج سے آگے جا چکے ہیں, اب آپ کا پیپر ہم کینسل کر رہے ہیں, یا کچھ اور انسٹرکشن, یا اس کو پھر ہم ہیئرنگ کے لیے بلاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا تھیں. تو پیپر آن لائن ہوتے ہیں, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہاں پر ہوگی. پیپر وہ سالو کرے گا, اسی وقت اس کا کوشچن پیپر آئے گا, سالو کرے گا, اس کی پکچر لے گا اور اس کو اپلوڈ کر دے گا. سیم لائک اسائنمنٹس بھی وہ کوشچنس ان کے پاس جاتے ہیں, وہ کتاب پڑھتا ہے, کوشچن کا آنسر کرتا ہے, اس کو ٹائپ کرتا ہے ورڈ کی فائل میں, کنورٹ کرتا ہے پی ڈی ایف میں, اور ہمارے ایل ایم ایس کے اوپر اس کو اپلوڈ کر دیتا ہے. میں نے کہا ہم آن لائن پیپر سے پہلے ان کی اورینٹیشن کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم ایڈمیشن سے پہلے جو ہے وہ اوپن ڈے کرتے ہیں. آج کل ہم اوپن ڈے کر رہے ہیں, یہ بھی ایک اوپن ڈے کی ہی ٹائپ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں, گائیڈ لائنس دے رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم پھر ایک اوپن ڈے کرتے ہیں, بلکہ 2-3 اوپن ڈیز کرتے ہیں تاکہ تمام اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن مل جائے. پھر اس کے ساتھ جب وہ ان کا ایڈمیشن کنفرم ہو جاتا ہے اور اکیڈمک ایکٹیویٹی شروع ہونی ہے تو پھر ہم اورینٹیشن ڈے کرتے ہیں تاکہ اس کے پروگرامز کے بارے میں, ایل ایم ایس کے بارے میں اور باقی سسٹم کے بارے میں ہم سمجھا سکیں. الحمدللہ ہمارے پاس بہت اچھے اور بڑی اچھی پوزیشنز پر جو اسٹوڈنٹ لوگ ہیں, جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, جس میں آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں, ٹیچرز ہیں, اسکلڈ مین پاور ہیں, یہ سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. بڑے ہی کین اور بڑے ہی کمیٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ ہمیں اس چیز پر مجبور کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری ٹیم بہت اچھی ہے انٹرنیشنل آفس کی اور باقی سروسز ڈپارٹمنٹ کی, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ای میلز کے اور ان کے واٹس ایپ میسیجز جو آتے ہیں ان کو ودن 24 آورس ہم ایڈریس کرتے ہیں, ایون سیٹرڈے سنڈے کو اور آف ڈیز کے اندر بھی. تو ہمارے جو اسٹاف کے ممبر ہیں انٹرنیشنل آفس میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ رات 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے تک میسیجز کے جواب دے رہے ہوتے ہیں. کہ اسٹوڈنٹ ایک مدغاسکر سے ہے, وہ افریقہ سے, ساؤتھ افریقہ سے ہے, کینیڈا سے ہے, ایک نیوزی لینڈ سے ہے, تو ٹائم ڈفرینس بہت زیادہ ہے. اگر میں اس ٹائم پر دیکھوں تو یو ایس اور کینیڈا والے شاید سو رہے ہوں گے یا ارلی مارننگ ہوگی, جابس پر جا رہے ہوں گے. لیکن جب میں واپس آفس سے جا رہا ہوں گا تو وہ شاید اپنے آفس سے کمپلیٹ کر کے یا رات کے جو ہے وہ تیاری کر رہے ہوں گے. تو ٹائم ڈفرینس بہت زیادہ ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساری چیزوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. وقت ہمارے پاس کم ہے, بس ایک آخری سوال جس کا میں چاہوں گی مختصراً جواب دیں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ بہت ایشو ہوتا ہے اور وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ڈگری وہ یہاں سے کر لیتے ہیں تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی کیا ہے, وہ کتنا ایکسیپٹ ہوگی, باہر پہ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. بہت شکریہ, دیٹس ویری امپورٹنٹ اگین. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے, یہ پرائیویٹ یونیورسٹی نہیں ہے. 1974 میں بنی, جب دنیا میں اوپن ڈسٹنس لرننگ میں شاید ایک یونیورسٹی تھی, یو کے اوپن یونیورسٹی. اس کے بعد ایشیا میں پہلی بنی اور پھر دنیا کے اندر دوسری یونیورسٹی کو ہم کلیم کرتے ہیں. تو یہ پبلک سیکٹر ہے. یہ ہماری یونیورسٹی کے تمام پروگرامز جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ریکوگنائزڈ ہیں. پاکستان میں جس طرح فارمل یونیورسٹیز ہیں, سیم لائک فارمل یونیورسٹی کی طرح ہماری ڈگری ایکسیپٹ کی جاتی ہے. ہم ایچ ای سی کی ساری پالیسیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اپنے سسٹم کے مطابق اپنے پروگرامز کو ڈیولپ کرتے ہیں, آفر کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ کسی بھی پروگرام کے ساتھ ایچ ای سی میں جائے گا, ان کی ڈگری کو ٹیسٹ کیا جائے گا, فارن آفس کو اس کو ٹیسٹ کرے گا. اسی طرح جو ہمارے میٹرک کیفے کے پروگرام, ہم آئی بی سی سی سے اٹیچڈ ہیں, ہم ان کے فل ممبر ہیں. آپ ان دونوں اداروں کی ویب سائٹ پر جائیں گے, آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا نام وہاں پر نظر آئے گا. اور اسی طرح سے ہمارے جو گریجویٹس اور اسٹوڈنٹس, میں نے ابھی بتایا کہ ابھی کرنٹلی ہمارے 35-36 ملکوں سے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس وہاں پر چیک کر کے پروگرامس کو پھر ایڈمیشن دیتے ہیں. ہمارے گریجویٹس بھی بہت سارے ہیں جو کہ پی ایچ ڈی ایم فل کے لیے پروسیڈ کرتے ہیں یا جابس پر جاتے ہیں. لیکن ہر کنٹری کے اپنے رولز ریگولیشنس ہیں, اس لیے ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پروگرامس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. تو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا ہے کہ کوئی بھی پروگرام میں داخلہ لینے سے پہلے آپ جس کنٹری میں رہ رہے ہیں, اب میں نے آپ کو کہا 35-36 کنٹریز ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں,
تو وہ خود اس کو پہلے چیک کریں، جس ادارے میں ہے، جس ادارے میں جاب کرنا چاہتے ہیں ان سے بات چیت کریں، اور جہاں پر ہماری ضرورت پڑے گی ان کو کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے ریگولر اسٹوڈنٹ کا، اور ہم وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کی یہ والی جو ایشوز ہیں اور پرابلمس ہیں وہ ریزالو ہو سکے۔ لیکن ہم نے کہا کہ اس کو خود اسٹوڈنٹ کو ہم کہتے ہیں چیک کریں، ہم نے پراسپیکٹس میں بھی لکھا ہوا ہے، ہم ویسے بھی اوپن ڈے، اورینٹیشن ڈے اور کوسچنس کے اندر بھی اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ پاکستان کے اپنے رولز ریگولیشنز ہیں، ہم ہو سکتا ہے کسی کنٹری کی کسی ڈگری کو نہ مانیں، یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈگری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جائیں پہلے ایکولس لے کر آئیں IBCC سے یا HEC سے، اور وہ اپنے لسٹ کے اندر یا اپنے رولز کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ ڈگری ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اسٹوڈنٹس بھی اس کو چیک کریں اور اس کے مطابق ایڈمیشن لیں، اور جہاں پر کوئی ضرورت ہے کہ جی ہمارا ادارہ یا کنٹری کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ ڈاکومنٹ چاہیے یا ہمیں یہاں پر ہیلپ کریں، ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں آج کے Thank you. سیشن